اس کے علاوہ جو بولا ہے ذاکر جاہل جو روافظ کا لیڈر، یہ دیکھ لو ان کے چہرے اور یہ دیکھو یہ صورتیں، یہ مسلک اہل سنت کے غدار جنہوں نے گھڑ گھڑ کے لفظ توہین کے اپنی طرف سے بولے، ان سب پر پہلے انہیں 80 کوڑے مارو اور اس کے بعد ان پر 295 سی لگاؤ۔ میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اسمبلی میں بلاؤ مجھے اور ان میں سے کسی کو کہو توہین آ کے ثابت کرے۔ تو میرا پہلا مطالبہ ہے کہ جس خاتون نے قومی اسمبلی میں یہ قرارداد شگفتہ جمالی نے پیش کی، قرآن و سنت کی روشنی میں اسے سب سے پہلے 80 کوڑے مارے جائیں، 80 کوڑے حد قذف۔ اور ایسے ہی علی رضا جو اپنے طور پر نامراد پیر بنا پھرتا ہے، کشمیر اسمبلی کے اندر اس نے جو لفظ بول کے قرارداد پیش کی اور نون لیگ کے جن نام نہاد لوگوں نے اس کی حمایت کی، جو خود اپنے اس قائد کی جس نے کفریات سے جس کے ساری تاریخ بھری ہوئی ہے، اس کی امامت میں جو نون لیگ کے نام نہاد لوگوں جنہوں نے وہاں پر حمایت کی ہے، ان سب کو قرآن کی روشنی میں 80 کوڑے مارے جائیں اور 80 کوڑے تخت پہ بیٹھے ہوئے سے لے کے آج تک کے اشرف ملاؤں تک، جس نے محمد کی بیٹی کا انکار کیا وہ کل بھی لانتی تھا۔ ہم نے مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا، وہ کچھ بھی نہ بنا تو پھر کہنا شروع کر دیا کوڑے مارے جائیں، کوڑے مارے جائیں، کوڑے مارے جائیں۔ تجھے اتنا شوق ہے کوڑے مروانے کا تو پہلے ہمارے سامنے، میں تجھے تیری کتاب سے وہ بندہ نکال کے دکھاؤں جس نے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا مجھے کوڑے وہ مارے جس نے زندگی میں کبھی نہ پیا۔ ہم تو تیرے جسم پہ پرانے کوڑوں کے نشان دکھائیں۔ نعرے داد بے نیازی کر لی ہے، اب دور ہے سیدہ کا حق منوانے کا۔ ہمیں اس ملک کا امن عزیز تھا، ہم نے کھل کے سیدہ کا حق ممبر پہ نہیں پڑھا، ہم نے عزت کی، ہم نے حیا کیا، ہم نے کہا نہیں یار یہ امن کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، میری قوم کے بچے بھی سمجھتے ہیں حق سیدہ کو کہ دشمن کون ہے۔ ہم نے نام لیے بغیر لعنت کی، جب ہم نے نام لیے بغیر اتنے سال لعنت کر لی تھی، اب تجھے نام بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے پورے ملک پاکستان کی کوئی ایک مجلس نکال جہاں پہ ہم نے کوئی نام لیے۔ ہم نے تو کہا اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، زہرا کے دشمنوں پہ لعنت، ہم تو نام لے ہی نہیں رہے تھے۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اور لعنت ویسے بھی دنیا کی واحد ڈاک ہے جس پہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مالک حسین عزت عطا فرما۔ 19 جون سے ہم یہ مناظرے کا چیلنج قبول کر چکے ہیں، ابھی تک اپنے اس چیلنج پہ قائم ہیں، لیکن چیلنج قائم کرنے کے ساتھ ہمارے مطالبات یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے بولے رہے ہم شیعہ ممبر پہ بولتے رہے، نہیں۔ بسم اللہ باوی تشریف لیں، سیدزادے کی آمد میں بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا، صلی اللہ محمد۔ بسم اللہ سرکار، اجازت مجھ سے، ہم نہیں چاہتے اپنوں میں کھڑے ہو کے، نہیں، ہمارا مطالبہ ہے، ویڈیو کیمرے میں کہہ رہا ہوں، 19 جون سے لے کے آج تک کی ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں، حکومت پاکستان اتنی کوششیں کر رہی ہے امن قائم ہو، امن قائم ہو، ان مولویوں سے ایسے امن نہیں ہونا۔ ایک بار حکومت
सरकारी सतह पे किसी एक मनाजरे का बंदोबस्त करे। पार्लियामेंट में, हाउस में हो, कौमी असेंबली में हो, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में हो, किसी एक जगह पे, जैसे कादियानियों को, अहमदियों के लिए पार्लियामेंट हाउस में मुनाजरा हुआ था। उस दौर के मिर्जा नासिर ने चैलेंज किया था, मौलवी सारे चुप कर गए थे और सरों पे किताबों के बक्से रखवा के जब मौलवी इस्माइल का पहला कदम पार्लियामेंट हाउस में आया था, तो तेरी तो सरकारी लाइब्रेरियों में अभी तक वो मुनाजरे की पूरी कहानी लिखी है। जब मौलाना इस्माइल इस रोब दज सज के साथ यूं पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हुए हैं, तो मिर्जा नासिर कुर्सी छोड़ के मुबल्लिग आज़म मौलवी इस्माइल के सामने आके कहने लगा, इस्माइल तू क्यों आ गया? फरमाया, तूने मुनाजरे का चैलेंज किया था, तू उससे मुनाजरा करने के लिए आया हो। उसने फरीद पार्लियामेंट में मौलवी इस्माइल के सामने हाथ बांध के कहा था, मैंने मुनाजरे का चैलेंज मुसलमानों को किया था, मोमिनों को नहीं किया था। चाहते हम इस्मत आले मोहम्मद साबित करना चाहते हैं। हम साबित करना चाहते हैं कि इस घर के अफराद मासूम हैं। हम इनकी इस्मत साबित करेंगे। ये मासूम है, ये इस्मत के सारे दर्जों पे फाइज है। कहते जी ये मासूम तो इल्म गैब जानता है। इल्म गैब तो सिवाय नबी के कोई नहीं जानता। डूब के मर जा, तूने अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि जब रसूल हिजरत करके मक्का से मदीना आए तो हर एक सहाबी की ख्वाहिश थी, रसूल मेरे घर रुके, रसूल मेरे घर रुके, रसूल मेरे घर रुके। रसूल ने अपनी ऊँटनी कस्बा की महार छोड़ दी, ये जहां जाके बैठेगी मैं उस घर का मेहमान बनूंगा। वो बैठी अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे, उसे किसने बताया था कि यहां बैठना है?